السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریاست مدینہ ریاست چین کیسے بننے جا رہی ہے۔ نعرہ لگایا تھا کہ یہ ریاست مدینہ ہوگی، تو اب اس کو ریاست چین بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے اور کون بنا رہا ہے، یہ سب سننے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیں اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ ہے یا ریاست چائنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پر واپس آتے ہی انہوں نے جگہ جگہ اپنی تقریر میں چین کی ترقی اور نظام اعتصاب کی تعریف کرتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے روڈ ماڈل کا اعلان بھی کیا، مگر وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے تو پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنانے کا نعرہ لگا رکھا ہے، اور وہ چینی نظام کو مثال بنا کر ملک کی معیشت کی ترجیحات مرتب کرنے کا عطیہ دے رہے ہیں۔ کیا دین اسلام کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے کہ ہم کمیونسٹ نظام میں اپنی فلاح اور بقا کا راز ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارا دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں اجتماعی اور انفرادی ہر طرح کے نظام کی مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے، اور ہمارے نظام کی اصل قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کردہ وہ نظام حیات ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے عملاً ریاست مدینہ میں نافذ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تا قیامت پوری امہ کے لیے قابل عمل مثال بنا دیا۔ ان کے تمام امور قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہوتے تھے، اور یہاں کہیں دقت پیش آتی تو باہم مشورے سے معاملہ طے کر لیتے، کیونکہ وہ اللہ کے اس حکم کی حکمت و دانائی اور فرضیت کو سمجھتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، دراصل کافر وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کرتے۔ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 44۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے عمل کا نمونہ بنا کر پیش کیا اور حکم فرمایا، تم ان میں کتاب اللہ قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، اور امور حکومت میں اپنے رفقاء صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا کرو۔ اس کے بعد نافذ کردہ فیصلوں قوانین کی تائید پوری امت مسلمہ پر لازم ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے حکم کا مطلب بھی یہی ہے، اور ریاست مدینہ کا دستور عمل پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نافذ فرمایا، حتیٰ کہ آخری خطبہ میں قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی وعید فرما کر بعد آنے والے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے خلیفۃ و رسول منتخب کر کے اس نافذ کردہ نظام کو جاری رکھا۔ لہذا خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ان کی اپنی خواہش نفس کے غلبے کے فیصلے نہیں تھے، بلکہ خلفائے راشدین کے تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں باہم مشاورت سے طے پائے جاتے تھے، اور یہ فیصلے پوری امت پر نافذ العمل ہوتے تھے، اور آج بھی ہر اسلامی ریاست کے دستوروں کے خد و خال ان اصولوں پر استوار ہیں۔ تاہم انتہائی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا امیر، خلیفہ، صدر یا وزیر اعظم موجودہ دور میں جو بھی نام دے لیں کون ہوگا، اور اس کے کردار کی خصوصیات کیا ہوں؟ یہ فیصلہ بھی قرآن کریم نے کر دیا۔ فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی بھی جو تمہارے درمیان اول الامر یعنی صاحب فیصلہ ہو،
یہ صاحب فیصلہ یعنی اول الامر کا تعین اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یزید بن معاویہ نے قرآن کی اسی آیت کا سہارا لے کر بیعت کا اعلان کر کے جبراً بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر کے دین کے اولین اصول سے انحراف کر کے خلافت میں ایمان اور صالح کردار کو نظر انداز کر کے ملوکیت اور جاہ پرستی کی بنیاد ڈالی، جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے المناک سانحے پر ختم ہوئی، مگر کربلا نے امہ کے لیے خلافت اور خلیفہ کا اولین تصور زندہ و جاوید کر دیا، جسے ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: صداقتوں کے امین جبر میں سر مقتل، کٹا تو لیتے ہیں سر اپنا مگر یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ تو اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ریاست مدینہ کے قیام کی پہلی شرط سربراہ مملکت کا ایماندار اور کردار صالح کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ سربراہی کسی شب و خون یا موروثی ورثے کی دین نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے سے ہوگا۔ یہ فیصلہ کثرت رائے کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اتفاق نہ تھا۔ چند ایک نے مخالفت بھی کی تھی، مگر کثرت رائے آپ کے حق میں تھی اور آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ صحابہ کرام کی اکثریت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے انہیں خلیفۃ الرسول تسلیم کر لیا۔ بیعت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تمام امہ پر خلیفہ کی اطاعت لازم ہے، جب تک وہ امور حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں باہمی مشاورت سے چلائے۔ خلیفۃ الرسول کا اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حکومت قائم کرے۔ نظام ربوبیت کا قیام یعنی اللہ نے اپنے بندے کی پرورش کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہیں، وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرے۔ اسی لیے خلیفہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے احکام خداوندی کی پابندی عطائد کرائے، جن میں اہم ترین یہ ہیں: حکومت کی جان و مال کے تحفظ کا نظام، سپاہ قاضی عدالتیں قائم کر کے اہل اور باصلاحیت افراد کی تعیناتی کرے، امور مملکت چلانے کے لیے نظام زکوٰۃ یا ٹیکس کو مؤثر بنا کر وصول شدہ زکوٰۃ یا ٹیکس کا استعمال دیانتدار طریقے سے لے کر اور ہر قسم کی بدعنوانی یا بے جا اسراف کا سدباب کرے، غیر شرعی افعال پر سزا کا مؤثر نظام یعنی سود، جوئے، شراب نوشی اور زنا جیسے افعال کا ارتکاب کرنے والوں پر شریعت کے مطابق حد مقرر کر کے سزا کا مؤثر انتظام کرے، قتل عمد اور قتل اخراء کی شرعی حدود کا مؤثر اطلاق تاکہ ظلم و ناانصافی کا سدباب ہو، معاشرے میں کسی وجہ سے کمزور اور پسماندہ رہ جانے والے افراد کی بیت المال سے کفالت کا مؤثر نظام تشکیل دے، اسلامی ریاست کی صدوں کا محفوظ بنانے کے لیے لشکر اسلامی کا قیام، تیز نیز وقت ضرورت جہاد کا اعلان کر کے عام لوگوں کو شریک جہاد ہونے کے مواقع اور سہولیات فراہم کرے، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کرے، نظام صلوات کے ذریعے لوگوں کو نماز روزے کا پابند بنائے اور اس کے لیے سہولیات مہیا کرے۔ اس کے علاوہ خلیفۃ المسلمین قومی بہادر، متقی اور امین ہو اور خود کو امہ کا حاکم سمجھنے کے بجائے خادم سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کے باب میں اللہ کے حضور خود کو جواب دہ سمجھ کر خوف خدا میں مبتلا رہتا ہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: اے لوگو، میں تمہارا سربراہ بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر غلط کام کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک قوی تر ہے، جبکہ میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں، اور تم میں سے قوی تر آدمی میرے نزدیک کمزور تر ہے، جبکہ میں اس سے وہ حق نہ لے لوں جو اس کے ذمے ہے۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کر دیتی ہے، اس پر اللہ ذلت اور
خواری مسلط کر دیتا ہے۔ اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر مصائب اور تباہی کا عذاب عام کر دیتا ہے۔ تو میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، لیکن مجھ میں کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ تو جناب محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کو اپنے وعدے کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو چین کے نظام کی طرف نہیں، ریاست مدینہ میں خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام کی روشنی میں امور حکومت کی ترجیحات مقرر کرنا ہوں گی، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ بالا خطبہ ازبر کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یقین کر لیں پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بن کر ریاست مدینہ کی یاد تازہ کر دے گا، اور ہمیں کشکول گدائی تھامے ملکوں پھرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ہماری 70 سالہ تاریخ میں اب تک عیش پرست حکمران ہی آتے رہے ہیں، کوئی اقتدار کا حریص تو کوئی دولت کا پجاری، کیونکہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا بسا کرتی ہے۔ محترم جناب، قوم نے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہ دینا، ورنہ اللہ کی یہ شاید آخری مہلت بھی ختم ہو جائے اور ہم پر وہ عذاب آ جائے جو بے تفیق فقہان حرم کی وجہ سے آیا کرتا ہے، جس کی علامہ اقبال نے یوں تشریح کی ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجۂ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔